نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین، بالخصوص مرکزی میلاد کمیٹی کے دو اہم ستون جن دونوں کے درمیان بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، عالی جناب ہمارے سعید بھائی صاحب اور عالی جناب ہمارے نثار محمد صاحب، جن کو پروردگار عالم نے نعت خوانی کے شرف سے مشرف فرمایا ہے. ہر محفل میں آپ کی نعت خوانی ہوتی ہے، تو آج جو نعت سنائی گئی واقعی بڑی پیاری نعت تھی. تو اس نعت پر ایک مصرع یوں بھی آتا ہے: اس انداز میں نعتیں سنانا، اس انداز میں نعتیں سنانا سب کے بس کی بات نہیں، یہ صرف نثار بھائی کے بس کی بات ہے. تو بہرحال میں حاضرین اور خواتین سب کی بارگاہ میں نذرانہ سلام عرض کرتا ہوں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار دو عالم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا مدنی داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. آج کی یہ رات ماہ محرم کی 11ویں رات ہے. یہ رات کربلا والوں پر کیسے گزری، اہل بیت اطہار پر کیسے گزری، نبی کے خاندان کے چراغوں پہ کیسے گزری، تصور ہی سے دل دہل جاتا ہے. گھر کے سارے مرد حضرات جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، ایک ایک کر کے راہ خداوندی میں شہید ہو گئے. حضرت علی اکبر یہ بھی شہید ہوئے، حضرت قاسم وہ بھی شہید ہوئے، عباس علمبردار بھی شہید ہوئے. بالآخر سید الشہداء صبت رسول نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. پروردگار عالم نے ایک کو باقی رکھا، وہ تھے امام زین العابدین. حضرت امام زین العابدین جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 فرزند تھے. بڑے فرزند کا نام علی اکبر، دوسرے علی اوسط اور تیسرے علی اصغر.
یہ علی اکبر جو تھے یہ میدان کربلا میں اپنے والد محترم سے اجازت لیتے ہیں۔ کس چیز کی اجازت لیتے ہیں؟ دنیا میں بیٹا باپ سے اجازت لیتا ہے، تجارت کے سفر کی اجازت لیتا ہے، یا کسی مقدس مقام کی زیارت کے سفر کی اجازت لیتا ہے، تو باپ کو اجازت دینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں پر علی اکبر نے اجازت چاہی امام حسین سے کہ ابا جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں شہادت حاصل کروں، یعنی آپ کی نگاہوں کے سامنے میری جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کروں، میں دنیا سے جاتا رہوں اور آپ دیکھتے رہیں، اس کی مجھے اجازت دیجیے۔ تو اس کام کے لیے اجازت دینا اور اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دینا، اس کے لیے ہر ایک کا جگر تیار نہیں ہے، اس کے لیے امام حسین کا جگر چاہیے۔ وہ جگر جس نے اپنے لخت جگر کو، وہ جگر جس نے اپنے لخت جگر کو میدان شہادت میں بھیجا اور اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی جوانی کو لٹتے ہوئے رہے، وہ نوجوان جس نے عین جوانی کے عالم میں راہ خداوندی میں قربان ہو کر جنت کا راستہ اختیار کیا۔ علی اصغر یہ سب سے چھوٹے بیٹے، 6 ماہ کی عمر تھی، دودھ پیتے بچے، طفل شیرخوار تھے، یہ ان کی قربانی کیسے ہوئی؟ آپ حضرات تو واقعہ جانتے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے قافلے والوں پہ پانی بند کیا گیا، محرم الحرام کی 7ویں تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا۔ سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، یہودی پی سکتے ہیں، نصارہ پی سکتے ہیں، کافر پی سکتے ہیں، مشرکین پی سکتے ہیں، مگر نہیں پی سکتے تو اہل بیت نہیں پی سکتے، اور اہل بیت کے چاہنے والے نہیں پی سکتے۔ کیسا عجیب قانون! امام حسین ساقی کوثر کے نواسے، حشر کے میدان میں ہر ایک پیاس سے تڑپ تڑپ کر بے قرار ہوگا، تو امام حسین کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پیاسوں کی پیاس کو ایسے بجھائیں گے کہ حوض کوثر کا پانی پی لینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی اسے پیاس کی شدت نہیں تڑ پائے گی۔ اس نانا جان کے نواسے پر پانی بند کیا، کن لوگوں نے بند کیا؟ کیا یہودیوں نے بند کیا؟ کیا نصرانیوں نے بند کیا؟ یا مجوسیوں نے بند کیا؟ یا مشرکوں نے بند کیا؟ نہیں نہیں، مسلمانوں نے بند کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے بند کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والوں نے بند کیا، 5 وقتہ نماز ادا کرنے والوں نے بند کیا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا ہو گیا تھا انہیں؟ یاد رکھیے، دنیا کی محبت، کرسی کی محبت، حکومت کی محبت، ان 3 برائیوں نے ان کی آنکھوں پر، دل کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ انہیں نہ رسول کی یاد آئی، نہ محشر کی یاد آئی، نہ حوض کوثر کی یاد آئی، نہ امام حسین کا وہ نورانی چہرہ ان کی نگاہوں میں بس سکا۔ دنیا کی محبت بڑی بدترین چیز، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت
ہر برائی کی جڑ ہے، اور جب آدمی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ حبک الشیء یسمک ویعمیک، تو کسی چیز سے محبت کر لیتا ہے تو پھر وہ چیز تجھے اندھا بھی بنا دیتی ہے، بہرا بھی بنا دیتی ہے، نہ تو حق بات کو سن سکتا ہے نہ حق بات کو تو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہی حالت یزیدوں کی ہو گئی۔ جب پانی بند ہو گیا، حضرت علی اصغر کی والدہ شہر بانو امام حسین سے عرض کرنے لگی کہ میرے سرتاج یہ بچے کو لے جائیے، ذرا پانی اس کو پلا دیجیے، کیونکہ مسلسل بھوک پیاس کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ بچہ دودھ پینے کے لیے بے قرار ہے مگر دودھ نہیں ہے، ذرا پانی کے خطرے تو اس کے حلق میں پڑ جائے۔ ان لوگوں کو دشمنی آپ سے ہے، بڑوں سے ہے، عقل مندوں سے ہے، سمجھداروں سے ہے، بالغوں سے ہے، یہ تو بچہ ہے، بڑے سے بڑا ظالم بھی بچے پہ رحم کرتا ہے، ذرا آپ بچے کو لے کر جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان میں پہنچتے ہیں، یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ یزیدیوں یہ تو بچہ ہے، اس کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے، اور اس نے تمہارے خلاف کچھ کہا بھی نہیں، کچھ سمجھتا بھی نہیں، یہ پیاس کی شدت سے بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے، تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو، تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو۔ یزیدی لشکر میں ایک ظالم نے پانی پیش کرنے کے بجائے یہ تیر کو برسایا، تیر کے ذریعے بچے کی پیاس کو بجھایا۔ اس ظالم نے تیر تیزی سے آیا، بچے کے حلق میں گھس کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بازو سے نکل گیا۔ بچہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ بچہ جو پیاس سے تڑپ رہا تھا اپنے خون میں رنگین ہو گیا، تو اس رنگین بچے کو لا کر امام حسین اپنی اہلیہ کے گود میں رکھا، کہا کہ تیرے بیٹے کو بھی میرے رب نے قبول کر لیا۔ اس ننھے منّے نے بھی شہادت کا جام پی لیا ہے، اس کی تقدیر میں بھی شہادت طے ہو چکی۔ تو ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے۔ تو تیسرے دو بیٹے تو شہید ہو گئے۔ علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت تو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ علی اکبر یہ ابا جان سے اجازت لے کر آئے، امام حسین سے اجازت لے کر آئے، تو آپ کے مقابلے کے لیے ایک پہلوان جس کا نام تھا صفوان وہ آیا۔ پہلے تو صفوان نے کہا کہ میں اس بچے کا کیا مقابلہ کروں، میں تو ایسا پہلوان ہوں کہ جب چمڑے پہ قدم رکھ کے کھڑا ہو جاؤں تو چمڑے پہ قدم رکھنے والا پھسل جاتا ہے، میرے کھڑے ہونے میں اتنی مضبوطی ہے کہ مجھے کئی لوگ مل کر ڈھکیلیں تو بھی میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، ایسا بھاری پہلوان ہوں میں اس کا کیا مقابلہ کروں۔ عمرو بن سعد جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے للکار کے کہا کہ اے صفوان، یہ نہ دیکھ کہ یہ بچہ ہے، مگر یہ دیکھ کہ کس کا بچہ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، شیر خدا کا پوتا ہے، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک ڈالا، ویسے شیر کا یہ پوتا ہے۔ مگر صفوان نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، 4 بیٹے تھے اس کے، ایک ایک بیٹا آتا گیا
اور اسپیڈ بریکر کے بغیر جہنم میں جاتا رہا۔ آیا، تلوار بازی ہوئی، علی اکبر کے پاس صرف جسمانی طاقت نہیں، روحانی طاقت بھی کام کر رہی ہے۔ علی اکبر کے اندر صرف جسمانی طاقت نہیں، ایمانی طاقت بھی کام کر رہی ہے۔ علی اکبر کے اندر صرف تلوار کام نہیں کر رہی ہے، نبی و علی کا فیضان بھی کام کر رہا ہے۔ کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ تو صفوان کے چاروں بیٹے مارے گئے تو صفوان کو بڑا جوش آیا۔ اس نے کہا کہ اے علی اکبر، میرے 4 بیٹوں کو تو نے مار ڈالا ہے، اب میں ضرور تجھ سے انتقام لوں گا۔ تو اچھل کر آیا، مگر اس کو بھی اسی منزل پہ پہنچا دیا گیا جہاں اس کے 4 بیٹے پہنچے۔ صفوان بھی 2 ٹکڑے ہو کے کٹ کر مر گیا میدان کربلا میں۔ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ یہ شیر ہے، اس کا مقابلہ صفوان جیسا پہلوان نہیں کر سکا، دوسرے کیا کر سکیں گے، لہٰذا اس کا مقابلہ نہ کرو، دور سے اس پر اتنے تیر برساؤ کہ یہ تیروں سے چھلنی ہو کر خود ہی نڈھال ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہے۔ میرا یقین، میرا ایمان یہ کہتا ہے، اگر حضرت علی اکبر کی تقدیر میں، حضرت علی اکبر کی تقدیر میں شہادت نہ ہوتی تو علی اکبر صفوان اور اس کے بیٹوں کی طرح پورے لشکر کو اپنی تلوار سے کاٹ کاٹ کر جہنم میں بھیج دیتے، مگر ان کی تقدیر میں شہادت طے ہو چکی۔ لہذا علی اکبر پہ جب تیروں کی برسات ہوئی تو تیروں سے زخمی ہو کر نڈھال ہوئے، آخر گر پڑے۔ والد محترم پہنچے، امام حسین پہنچے، دیکھا کہ اپنا بیٹا اب دنیا میں نہیں ہے، جنت کی بہاروں میں پہنچ چکا ہے۔ تو علی اکبر کو بھی لے آئے، علی اصغر کو بھی لے آئے، جوان بیٹے کی بھی لاش ان کے ہاتھ میں آئی، اور ننھے منھے دودھ پیتے بچے کی لاش بھی ان کے ہاتھ میں آئی، اور ان تمام لاشوں کو اٹھا کر شکایت کا ایک لفظ زبان پہ نہ لانا، یہ استقامت تھی تو امام حسین کی استقامت تھی۔ اگر امام حسین کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر امام حسین کی استقامت کا یہ عالم ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے شکایت کا ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ شہادت کا مطلب ہی کیا ہے؟ خدا کے لیے اپنی جان دینا۔ جب خدا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے تو خدا کے فیصلے پر اعتراض کیسے کر سکتے؟ علی اوسط امام زین العابدین یہ سخت بیمار تھے اس وقت، اسی لیے ان کو عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے۔ کھڑے ہونا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ابا جان، آپ کے 2 بیٹے تو آپ کی خاطر، آپ کے رب کی خاطر، آپ کے نانا کی خاطر اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جنت کی بہاروں میں چلے گئے، اس ناچیز کو بھی اجازت دیجیے۔ تو امام حسین نے کہا کہ بیٹا، 3 وجہ سے چار وجوہات ہیں جن کے پیش نظر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو خیمے میں رہ جا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے بعد ان عورتوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، کسی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم وہ قریبی رشتہ دار جس سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا، بھتیجا، بھانجا، بھائی، ماموں، چچا، یہ محرم ہوا کرتے ہیں۔ تو ان عورتوں کے لیے تو محرم ہے، ان کو سنبھالے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو سخت بیمار ہے، کھڑا ہونا تیرے لیے مشکل ہے، تو کیا جنگ کرے گا؟
اور تیسری بات یہ ہے کہ بیٹا میرے بعد میری نسل، اگر میری نسل رہ سکتی ہے تو صرف تیرے ذریعے میری نسل رہے گی، اگر تو بھی شہید ہو جائے گا تو حسینی نسل ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے گی، اولاد حسین نہیں رہیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بیٹا میرے سینے کے اندر میرے والد محترم کے اسرار ہیں، میرے نانا جان کے اسرار ہیں، باطنی معلومات ہیں، ان معلومات کو میں میرے سینے سے تیرے سینے میں منتقل کر دوں گا، اور ان باطنی معلومات کی تعلیم تیرے ذریعے لوگوں کو ملتی رہے گی۔ اتنے مقاصد ہیں، لہذا اے بیٹے تو میری بات مان لے، ضرورت ہے تیری، ان خواتین کو، ان عورتوں کو تیری ضرورت ہے۔ بالآخر امام زین العابدین نے اپنے والد کی بات کو قبول کر لیا۔ امام زین العابدین کی پشت میں کون کون تھے؟ خواجہ اجمیری بھی ان کی پشت میں تھے، خواجہ بندہ نواز بھی ان کی پشت میں تھے، یہ سب حسینی سادات، یہ سب حسینی سادات ہیں۔ اگر امام زین العابدین شہید ہو جاتے تو خواجہ معین الدین اجمیری ہمیں کہاں سے ملتے؟ خواجہ بندہ نواز یسو دراز وہ بھی حسینی سید ہیں، وہ ہمیں کہاں سے ملتے؟ تو حضرات گرامی، خاندان رسول کے سارے افراد شہید ہو گئے، سارے مرد شہید ہو گئے، صرف امام زین العابدین رہ گئے۔ لیکن امام زین العابدین ان کے جیسا صبر کرنے والا کوئی پیدا نہیں۔ تمام عزیزوں کی شہادت کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا اور سنبھل کر عورتوں کی حفاظت کرنا، اس معرکے کے بعد یزیدیوں کے ٹیڑھے سوالوں کے جوابات دینا، یہ اگر حوصلہ کسی کے اندر تھا تو امام زین العابدین کے اندر تھا۔ کہتے ہیں کہ 4 افراد اتنا روئے کہ ان سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں رویا۔ پہلے آدم علیہ السلام ہیں، جنت سے دنیا میں آنے کے بعد روئے۔ دوسرے نوح علیہ السلام ہیں، جن کا نام ہی نوح ہے، نوحہ کرنے والے، بہت زیادہ اللہ کی رات پر اللہ کی یاد میں رونے والے۔ پھر تیسرے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے۔ اور چوتھے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو واقعہ شہادت کے بعد روئے تھے۔ تو امام زین العابدین نے عورتوں کو سنبھالا اور تمام عورتوں کو لے کر میدان کربلا سے دمشق ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ سامعین کرام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین کے بڑے بھائی، ان کی شہادت تو زہر کے ذریعے ہوئی۔ امام حسن کو زہر پلا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، حضرت قاسم۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے محبوب چچا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں، جس طرح آپ کے فرزند نے اپنی جان کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا، مجھے بھی موقع دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں
کہتے ہیں کہ بیٹا تو میرے بھیا کی نشانی ہے، تجھے شہید ہوتے ہوئے میں کیسے دیکھوں گا؟ ان لوگوں کو دشمنی مجھ سے ہے، لہذا میں ان کا مقابلہ کر لیتا ہوں۔ مگر حضرت قاسم بہت زیادہ گزارش کی اور کہتے ہیں کہ امام حسین کی بہن بی بی زینب نے حضرت قاسم کی جانب سے گزارش کی کہ جب بچہ آپ کی خاطر جانے کے لیے آمادہ ہے تو پھر اس کو بھی اجازت دیجیے، اب رہ کر بھی کریں گے کیا؟ آپ کے بعد بھی یہ ظالم ہم کو شہید کر دیں گے۔ تو حضرت قاسم اجازت پانے کے بعد اس طرح خوش ہو کر جاتے ہیں گویا کہ مرنے کے لیے نہیں، نئی زندگی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ شہداء کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ شہید مرتا نہیں، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو حضرت قاسم جب گئے تو عمرو بن سعد نے ایک پہلوان کو جس کا نام تھا ارزق، اس کو حکم دیا کہ ارزق تو جا اور اس بچے کا مقابلہ کر، اس لیے کہ معمولی نوجوان نہیں ہے، یہ شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ کر۔ تو ارزق نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں؟ یہ تو بچہ ہے میرے سامنے، میری توہین ہو جائے گی، اس کا مقابلہ کروں تو میری توہین ہو جائے گی، اس کے مقابلے کے لیے میرا بیٹا کافی۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کے بھی بیٹے ایک کے بعد دیگر آئے، چاروں کے چاروں ختم ہو گئے۔ تو ارزق کو بڑا غصہ آ گیا، غیرت بھی آ گئی، وہ خود اب حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے آئے۔ دیکھیے جنگ تو تھی، مگر جنگ سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ مبارزت، جس میں ایک کا ایک سے مقابلہ ہوتا ہے، یہ آدمی اس طرف سے دوسرا آدمی اس طرف سے آتا ہے۔ تو ایسے مقابلے کے لیے جب ارزق نام پہلوان آگے بڑھا تو تلوار بازی ہوئی، تو حضرت قاسم نے کہا کہ اے ارزق، ہم سمجھتے تھے کہ تو بہت پرانا پہلوان ہے، مگر تجھے گھوڑے پہ بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا، رکاب میں تیرا پاؤں نہیں ہے، تیرا پاؤں رکاب سے ہٹا ہوا ہے، رکاب پاؤں رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر اسے بڑا غصہ آیا، فوراً جھک کر اپنے پاؤں کو دیکھا کہ برابر تو رکاب میں ہے، تو وہ جو لمحہ اس کے جھکنے کا تھا، اس لمحے کو غنیمت جان کر حضرت قاسم بن حسن نے ایسا جچا تلا حملہ اس پہ کیا کہ ارزق کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہی حملے میں 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ ایک ٹکڑا ادھر گرا، ایک ٹکڑا ادھر گرا۔ تو اب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عمرو بن سعد نے للکار کر کہا کہ ارے اس شیر کا مقابلہ اکیلا کوئی کر نہیں سکتا، اکیلا کوئی کرنے جائے گا تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سب کے سب ختم ہی ہو جائیں گے، سب کے سب ختم ہی ہو جائیں گے، لہذا اس کا مقابلہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلے کے لیے سب ٹوٹ پڑے۔ آخر برچھیوں کی، تیروں کی، نیزوں کی ایسی بارش ہوئی کہ حضرت قاسم بن حسن نے ڈھال ہو کر گرے اور کہا یا عماں العطش العطش، چچا جان مجھ پر پیاس طاری ہو گئی ہے، مجھ پر پیاس طاری ہو گئی۔ حضرت امام حسین آئے، کہا کہ بیٹا تیری پیاس کو
میرے نانا جان جنت کے پانی سے بجھائے۔ بالآخر حضرت قاسم بن حسن بھی اس دنیا سے کوچ کر جنت کی بہاروں میں چلے۔ تو حضرت قاسم کی شہادت ہوئی ہے، سب لوگ سناتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں صرف امام زین العابدین بچ گئے، جن کی نسل سے خواجہ اجمیری بھی پیدا ہوئے، خواجہ بندہ نواز بھی پیدا ہوئے، بہت سے حسینی سعادت پیدا ہوئے، مگر امام حسن کی اولاد سے غوث الاعظم ہے۔ تو امام حسن کا کون سا بیٹا میدان کربلا میں بچا؟ یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیانوں میں ہم سنتے ہیں امام زین العابدین بچ گئے، امام حسن کے بیٹے قاسم شہید ہو گئے، دوسری اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ تو سنیے، امام حسن کے بیٹوں میں ایک 2 سال کا بیٹا تھا جن کا نام حسن مثنیٰ تھا۔ حسن مثنیٰ وہ بھی زندہ رہ گئے، وہ بڑے ہوئے تو ان سے جو اولاد ہوئی وہ حسنی سعادت ان سے پہلے۔ تو حضرت غوث الاعظم حسنی سعادت سے ہیں، خواجہ اجمیری حسینی سعادت سے ہیں، مگر ان 2 بزرگوں کو ایک شرف حاصل ہے کہ غوث الاعظم کے والد امام حسن کے اولاد سے ہیں تو والدہ امام حسین کے اولاد سے، لہذا آپ حسنی الحسینی، اور خواجہ اجمیری کو ایک شرف حاصل ہے کہ آپ کے باپ غیاث الدین ابو الحسن غیاث الدین امام حسین کی اولاد سے ہیں تو خواجہ اجمیری کی والدہ امام حسن کی اولاد سے، لہذا خواجہ اجمیری حسینی الحسنی، وہ حسنی الحسینی ہے اور یہ حسینی الحسنی۔ تو ایک باب قادریت کا بغداد میں لگا، دوسرا باب چشتیت کا اجمیر میں لگا، تو ان 2 باغوں کو اپنی بہاریں پھیلانا ہے، لہذا میدان کربلا میں زین العابدین کو شہادت نہیں ملی اور حسن مثنیٰ کو شہادت نہیں ملی۔ اگر ان کو بھی شہادت مل جاتی تو یہ بہاریں کہاں سے آتی تھی؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے بالکل راضی ہو گئے۔ وہ ذبح کر دیتے، ذبح ہو جاتے، واقعہ رہ جاتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جلوگر ہوتے؟ کیونکہ حضور تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، تو حضور کی خاطر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا مقام تو دے دیا، ذبیح اللہ کا لقب تو دے دیا، مگر قربان ہونے نہیں دیا، کیونکہ ان کی پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گئے۔ حضرات محترم، واقعہ کربلا آپ نے کئی بار سنا، تو پورا واقعہ تو ہم سنا نہیں سکتے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے آگے گزرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا، جوان بھتیجا بھی شہید ہو گیا، جوان بھانجے بھی شہید ہو گئے، جتنے عاشقین تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے، علی مسلم بن اوسجہ بھی شہید ہو گئے، حر بن ریاحی بھی شہید ہو گئے، عبداللہ کلبی بھی شہید ہو گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ آپ اپنے خیمے میں آتے، خیمے میں آ کر عورتوں کو نصیحت کرتے کہ دیکھو اب میں جا رہا ہوں، ضرور مجھے شہید کیا جائے گا، اور میری شہادت اتنی یقینی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بچپن ہی میں یہ خبر دے دی کہ ستقتلہ امتی، میری امت میرے بچے کو قتل کرے۔ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ حضور کا یہ نواسہ شہید ہونے والا ہے، شہید ہونے والا ہے، مگر کس کو پتہ تھا کہ کربلا کے میدان اتنے دردوں کو، اتنے مظالم کو برداشت کر کے، 3 دن بھوک پیاس کو برداشت کر کے نواسہ رسول اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے گا، یہ کسے پتہ تھا؟ دیکھیے المراتب، مرتبے جو ملتے ہیں باعتبار المصائب، مصیبتوں کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ جسے جتنا بڑا مرتبہ ملا اس نے اتنی بڑی مصیبت کو برداشت کیا، جسے بڑا عہدہ ملتا ہے وہ اتنا بڑا امتحان پار کرتا ہے۔ معمولی امتحان میں کامیاب ہونے والے کو معمولی درجہ دیا جاتا ہے، یہ SSLC میں کامیاب ہوا تو اس کے لائق کا اسے عہدہ دیا جائے گا، PhD میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لائق اسے عہدہ دیا جائے گا۔ تو ہر ایک کو عہدہ امتحان کے مطابق دیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام دیا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بڑا نواسہ حسن، میرا دوسرا نواسہ حسین، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ جنت میں جانے والا اس کا مقام اونچا، اگر مقام اس کا نہ ہوتا تو جنت میں کیسے جاتا؟ تو جنت میں جتنے نوجوان ہوں گے ان تمام کی سرداری جسے حاصل ہوگی وہ میرے 2 نواسے، میرا حسن بھی سردار ہے، میرا حسین بھی سردار ہے، دونوں کو ایک ہی درجہ دیا گیا۔ اور یہ دونوں حسن و حسین مصطفیٰ کی تصویر کے 2 پہلو۔ امام حسن جب آ جائے تو سر سے لے کر ناف تک ہو بہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے۔ امام حسین آ جائیں تو سینے کے نیچے سے خدم مبارک تک قدم کی انگلیاں ایسے معلوم ہو رہی ہیں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں۔ تو امام حسن کا بالائی حصہ اور امام حسین کا نچلا حصہ، ان دونوں کو جوڑ دیا جائے تو ہو بہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائے۔ تو پروردگار عالم نے رسالت کے فیضان کو 2 نواسوں کے اندر رکھ دیا۔ انہوں نے شہادت یہ شکل میں پائی تو امام حسین نے شہادت دوسرے انداز میں پائی۔ امام حسین کی شہادت میں کئی شہادتیں پوشیدہ۔ علی اکبر کی شہادت اپنی نگاہوں سے دیکھنا یہ خود ایک شہادت ہے، علی اصغر کی شہادت کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا یہ خود ایک شہادت ہے، حضرت قاسم کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بھی ایک شہادت ہے، اور عون محمد جو بھانجے ہیں ان کی شہادتوں کو دیکھنا یہ خود بھی ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ امام حسین کی شہادت یہ ایک شہادت نہیں، کئی شہادتوں کا مجموعہ۔ تو خیمے میں عورتوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد تم لوگ نوحہ نہیں کرنا، شکایت کے جملے اپنی زبانوں سے نہیں نکالنا، صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا، کبھی خود کو بے پردہ ہونے نہیں دینا، پردے کا پورا خیال رکھنا، ظالموں سے بچائے رکھنا، خود کو ظالموں سے محفوظ رکھنا۔ ان نصیحتوں کے بعد دعاؤں کو دیتے ہوئے تیار ہو کر آ گئے دشمنوں کے مقابلے میں۔ یہ نہیں سوچا کہ سب چلے گئے میں بھی چلا جاؤں تو پھر ان عورتوں کی کون حفاظت کرے گا، ان بچوں کی کون حفاظت کرے گا، ایسا نہیں سوچا، کیونکہ اب
دین کو بچانا، ایمان کو بچانا، اسلامی قانون کو بچانا ہے، خلافت کے تقدس کو بچانا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، اسی لیے شاعر کہتا ہے، چاروں طرف تھے کوفی یزیدی، بیچ میں تنہا میرا حسین، ایسے میں ایمان بچانا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ صرف امام حسین کا مقام۔ تو آپ آئے، آنے کے بعد ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، بہترین بیان کے اندر یہ مضمون تھا کہ دیکھو یزیدیو، اب بھی میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کل میدان محشر میں تم لوگ یہ نہ کہو کہ لم نعرف حسینہ، ہم نے حسین کو نہیں پہچانا، یہ کہنے کی تمہیں گنجائش نہ رہے۔ سنو، میں حسین بن علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، میں وہ حسین ہوں جس کے ہونٹوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بوسہ دیا ہے۔ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ حالت نماز میں جب میرے نانا کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا تو میری خاطر میرے نانا اپنا سجدہ دراز کر دیتے تھے۔ میں وہ نواسہ ہوں کہ میری خاطر دوڑتے ہوئے منبر سے اتر کر آئے اور مجھے اور میرے بھیا کو میرے نانا نے گود میں اٹھا لیا۔ آج تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو، مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سنو، میدان محشر میں جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، شفاعت کرنے والے میرے نانا جان ہوں۔ ذرا تمہاری اذانوں کو دیکھو، تمہاری اقامت کو دیکھو، تمہارے خطبے کو دیکھو، تمہاری نمازوں کو دیکھو۔ اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ تم کہتے ہو تو اس رسول اللہ کا میں نواسہ ہوں۔ اقامت میں تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو تو اس رسول اللہ کا میں نواسہ ہوں۔ خطبوں میں تم میرے نبی کی تعریف کرتے ہو، میرے نانا کی تعریف کرتے ہو، میں اسی نانا کا پیارا نواسہ ہوں۔ تم نمازوں میں جب درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل محمد، میں ہی ہوں۔ لوگوں میری باتوں کو سنو، مگر سب کے دل مردہ ہو چکے تھے۔ دنیا کی محبت سب کے دلوں کو نور ایمان سے محروم کر چکی تھی۔ عمر بن سعد نے للکارا کہ اے حسین، ہم نے آپ کو تقریر کے لیے نہیں بلایا، ہم نے آپ کو مقابلے کے لیے بلایا۔ عمر بن سعد کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کی تقریر کا اثر ہو جائے اور وہ لشکر جو یزید کی جانب سے آیا تھا پلٹ کر یزید کا مخالف نہ بن جائے۔ اسے یہ ڈر تھا، لہذا للکارنے لگا۔ بالآخر امام حسین اور یزیدی لشکر میں مقابلہ آرائی ہوئی۔ مقابلہ آرائی ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ظالموں کو گاجروں کی طرح، مولیوں کی طرح، ککڑیوں کی طرح کاٹتے 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 جہنم رسید کر دیا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو سارا لشکر ہی ختم ہو جاتا، مگر مولا تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ امام حسین کو شہادت سے سرفراز کر۔ اور یہ وہ موقع تھا جہاں امام حسین کی کرامت سے بڑھ کر امام حسین کی استقامت کو بتانا تھا۔ امت مصطفیٰ کے سامنے استقامت کا ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ مولا تعالیٰ نے امام حسین کو استقامت کا نمونہ بنایا۔ نماز کا وقت آ گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کی۔ روایتوں کے مطابق آپ سجدے کی حالت میں آئے تو عین حالت سجدہ میں شمر لعین نے آپ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کا قتل ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ
کہ یزیدی لشکر کامیاب ہو گیا، مگر حقیقت یہ کہتی ہے کہ یزید ناکام و نامراد ہوا، امام حسین کامیاب و کامران ہو گئے، کیونکہ کامیابی جنگ کی کامیابی نہیں، مقصد کی کامیابی۔ یزید کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین کو میں اتنا پریشان کروں کہ وہ مجبور ہو کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ یزید اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، زمین آسمان بن جائے، ستارے ٹوٹ پڑے، یزید کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ دین کے شہنشاہ بھی امام حسین ہیں، دنیا کے شہنشاہ بھی امام حسین ہیں، دین بھی امام حسین ہیں، دین کو بچانے والے بھی امام حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام حسین نے اپنا سر تو دے دیا، مگر یزید کے ناپاک ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دیا۔ حق بات تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد امام حسین۔ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو لوگ سمجھتے کہ یزید حق پر ہے، اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو لوگوں کے اندر بلبلہ نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے، خواہ وہاں جا کر اپنی جان کو لٹا دیا۔ یاد رکھیے اس شہادت کے پیچھے بہت بڑا ریولوشن، بہت بڑا انقلاب چھپا ہوا۔ اس شہادت کے بعد اسلامی ممالک میں ہر جگہ ہنگامے برپا ہو گئے، ہر جگہ یزید پر لعنت بھیجنے لگے لوگ، اور امام حسین کے قصیدے پڑھنے لگے لوگ، شہادت نامے پڑھنے لگے لوگ۔ امام حسین کی منقبتوں میں شاعروں نے اشعار لکھنا شروع کر دیے، مگر یزید کی تعریف کرنے والا نہ تب کوئی تھا نہ اب کوئی ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا، کوئی کسی پیاسے کو پانی نہیں دیتا تو لوگ کہتے ہیں یزید بن گیا ہے تو آج یزید کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگ یزید کو یزید پلید کہتے ہیں، اور امام حسین کو امام عالی مقام کہتے ہیں۔ جو خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ اللہ کے پاس بھی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے، اور جہاں جہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ محفل زندہ ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم آج بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ کسی کے دل سے غم حسین کیسے نکل سکتا ہے؟ غم حسین نکل جائے دل سے ناممکن، غم حسین نکل جائے دل سے ناممکن، متاع زیست ہے یہ نہیں جناب نہیں، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ۔ تو جو امام حسین کے ہو گئے وہ حسینی ہو گئے، تو جتنے اس محفل میں ہیں یہ سب حسینی ہیں، امام حسین کے عاشق ہیں، کوئی خود کو یزیدی کہنا پسند نہیں کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا اس زمین کا نام کربلا، ایسا نہیں کہ واقعے کے بعد اس کا نام کربلا ہوا، پہلے ہی سے اس کا نام کربلا ہے۔ قدرت کو یہ منظور تھا کہ یہ وہ زمین ہوگی جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، یہ وہ زمین ہوگی جہاں اہل بیت کرب اور بلا سے دوچار ہونے والے ہیں، لہذا اس کا نام ہی کربلا پہلے ہی سے قدرت نے طے کر دیا۔ ارض کرب و بلا وارض سفک للدماء، ایسی زمین ہے جہاں دکھ
جہاں پر قتل، جہاں پر خون ریزی ہوگی اور جہاں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو ان پہاڑوں کو برداشت کرنے والے اہل بیت ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے۔ پروردگار کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اہل بیت کہا۔ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ کس کے گھر والے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے گھر والوں، مولا تعالیٰ تم کو کبھی ناپاک ہونے نہیں دے گا، ہمیشہ تمہیں پاک رکھے گا۔ اے گھر والوں، کسی کے گھر کے لوگوں کو یہ مقام نہیں دیا جا سکتا۔ نام بتائے بغیر بھی کہا جائے تو لوگ سمجھ لیں گے کہ وہ نبی کا گھرانہ ہے، کسی اور کا گھرانہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت الرسول، اہل بیت النبی یا اہل بیت محمد، ایسا نہیں کہا۔ اہل البیت، گھر والوں، ہر گھر کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کو ہی نصیب ہوگا۔ جس طرح حضور سب سے ممتاز ہے، حضور کے اہل بیت بھی سب سے ممتاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا نجات پایا، جو نوح کی کشتی سے ہٹ گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو میرے اہل بیت کا جو دامن تھام لے گا وہ بچ جائے گا، جو میرے اہل بیت سے دور ہو جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔